باپ ہے ان کے عظیم بہت، اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت، بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دی ہے ہنسی تعلیم بہت، ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت، اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت، بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دی ہے ہنسی تعلیم بہت، ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا اصول یہ ہے، یعنی رول نمبر 3، یہ بھی ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے، یعنی یہ سارے رولز کو ہم فالو کرتے ہوئے جب ہم حفظ کریں گے تو حفظ بھی آسان ہوگا اور انشاءاللہ قابل قبول بھی ہوگا، کیونکہ حفظ کرنا صرف رٹا مار لینا نہیں ہے، صرف اس کو بائی ہارٹ کر کے رکھنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو بائی ہارٹ صرف کر لینا نہیں ہے، یعنی قرآن کو پڑھنا کا نو ڈاؤٹ اجر و ثواب بہت ہے، جتنا ہم قرآن پڑھیں گے اتنا زیادہ اس کے حرفوں کے اجر و ثواب ہے، لیکن اس کو جو ہے سو یہ سارے رولز کے ساتھ اگر کریں گے تو اللہ کی رضا ہوگی اور اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، یعنی ہمارے نیتوں کو درست کرنا ہے، پھر تقوی اختیار کرنا ہے، پھر گناہوں سے بچنا ہے۔ تو اسی طرح میں ایک ایک رول بتاتے جاؤں گی، وہ رولز کو فالو کرتے ہوئے ہم اگر حفظ کے پروسیس کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرے گا، کیونکہ ہم صرف ایسے ہی یاد کرنا نہیں ہے اور اس کو قبول بھی ہونا ہے، یعنی ہم جو بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ بس اس کو قبول کرے، اس طرح سے کرنا ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے، رول نمبر 3، سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، یعنی احسان کا معاملہ کرے، حسن سلوک کرے، والدین کی فرما برداری کرے، ٹیچرز کی رسپیکٹ کرے اور سب کے ساتھ احسان اور رحم کا معاملہ کرے، جو بھی اپنے اطراف ہے جس سے بھی ہم کنیکٹڈ ہے، حسن سلوک رحم کا، یعنی اس کا کیا کنیکشن ہے، یعنی حفظ کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیے، اگر ہم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں اور یا اپنے والدین کو ناراض کریں تو ہم کیسے کانسنٹریٹ کریں گے یہ بتائیے۔ اگر دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم کسی سے لڑ کے آئے تو اب اس کی ساری باتیں ہمارے ذہن میں چلتے رہتی ہے نا، تو اب وہ ساری باتوں میں ہم الجھتے رہیں گے اور غصہ بھی آئے گا تو وہ غصے پہ بھی قابو نہیں پا سکتے، ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ نہیں اب ہم نہیں، وہ ایسا ہم سے کہا، یعنی ہم سے اس طرح سے وہ بات کی، ٹھہریے اب نیکسٹ ٹائم میں ایسا بولوں گی ویسا، یعنی ہمارے بلٹ اپ ہوتے رہتا کہ یہ کرنا ہے، نہیں ایسا کریں گے اب اس کا بدلہ لیں گے، یعنی کئی وسوسے میں ہم گھر جاتے ہیں۔ پھر حالانکہ جب ہم مصحف ہاتھ میں لیں گے، قرآن لیں گے، پھر اچھا بیٹھ کر ہم یاد کریں گے، سوچیں گے، لیکن نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم لڑ کر آئے یا پھر کسی کو گالی دے کر آئے یا پھر ماں باپ سے کو ناراض کر کے ہم آئیں، تو سب چیزوں کے بارے میں ہم سوچیں گے، مائنڈ ہمارا جو ہے سو ڈائیورٹڈ ہوگا، پھر کانسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے، ہے نا۔ تو اسی لیے سب کے ساتھ یعنی ہمارے ریلیشن کو جو ہے سو خراب ہونے ہی نہیں دینا ہے، یعنی ریلیشن خراب ہوں گے تو ہم کانسنٹریٹ نہیں کریں گے، یعنی کر ہی نہیں پائیں گے، تو دل کو اور دماغ کو سکون نہیں ہوگا، تو دل اور دماغ کو سکون چاہیے، جب سکون میں ہم رہیں گے تو ہمارا کانسنٹریشن برقرار رہے گا اور ہم سکون سے ہم اچھے سے پھر یاد کر سکیں گے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں بھی ہے، دیکھیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں سے، مسکینوں سے، اور قرابت دار یعنی ہمسایوں سے، اور اجنبی ہمسایوں سے، اور پہلو کے ساتھی یعنی ہمارے جو ساتھ ہوتے ہیں وہ، اور راہ کے مسافر سے، اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں. یعنی ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو اگر ہم گڈ ریلیشنز مینٹین کریں گے تو ہم کو پیس آف مائنڈ ہوگا، ٹرینکلٹی ہوگی، مطمئن ہوں گے، اور یہ ہیلپ کرے گا ہم کو فوکسڈ ہونے میں، یعنی حفظ کو فوکسڈ ہو کر کرنے میں یہ ہیلپ کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا. تو جب والدین کا نافرمان ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں، تو پھر وہ حفظ کرے گا بھی تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حفظ کرنے والا جنت میں جائے گا. تو یعنی قبول ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں بھی کرنا ہے. یعنی یہ جو بڑے سن ہیں، یعنی جو میجر سنس ہے، ان سے بھی بچنا ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور استغفار کرنا ہے. یعنی جب والدین خوش نہیں ہوں گے، ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو فوکس نہیں کر پائیں گے ہم. سو بی کیئرفل، پیس آف مائنڈ ول ہیلپ اس ٹو فوکس آن حفظ. یہ رول ذہن میں رکھیے، اور بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے یہ بھی. اب رول نمبر 4. رول نمبر 4 کیا ہے؟ صبر. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بی پیشنٹ. یعنی حفظ کے سفر میں صبر بہت ضروری ہے. اس میں صبر کی بہت ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اس میں ہم کو زیادہ پڑھنا ہوتا ہے اور بار بار ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، تو صبر کی ضرورت ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب دیکھیے اگزامپل لیجئے، فارمر ہے، فارمر کو ہی لے لیجئے. وہ جو ہے سو کیسے محنت کرتا ہے؟ پہلے وہ جو ہے سو کھیت کو کھود کے، اس کو جوت کے، پھر اس میں جو ہے سو سیڈ ڈالتا ہے، پھر اس پہ پانی وغیرہ اور کئی چیزیں وہ اس کے ساتھ، یعنی اتنی محنت کرتا ہے وہ کراپس گرو کرنے کے لیے. پہلے تو وہ سیڈ ڈالتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے، پھر وہ کراپس بننے میں کیا ہوتا ہے 6 مہینے لگتے، کبھی تو 9 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. جب جا کے جو ہے سو اس کو پھل ملتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ زمین کو کھودتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، پھر ٹیک کیئر کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں وہ صبر کے ساتھ کرتے رہتا ہے. تو سیم تھنگ ہے، یعنی وہی ہم کو کرنا ہے. یعنی ہم بنا صبر کے حفظ نہیں کر سکتے. صبر ہم میں ہونا ضروری ہے، اور نہیں یعنی ہم حفظ بھی نہیں کر سکتے، اور نہیں یعنی کامیاب بھی نہیں ہو سکتے. 1-2 بار پڑھ کے یاد ہو جانا مشکل ہے. اگر ہو بھی گیا تو وہ بھول جائیں گے، کیونکہ 1-2 بار میں یاد تو ہو جاتا، مگر تھوڑی دیر اب یہاں سے ہم اٹھے پھر باہر نکلے تک ہم بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یاد ہو جاتا ہے، ہاں چلو 1-2 بار میں ہو جاتا. نہیں، زیادہ دن ٹک نہیں سکتا. ایٹ لیسٹ ایک آیت کو 10 سے 15 مرتبہ یعنی 10 to 15 ٹائمز ریپیٹ کرنا ہوگا. تو لانگ ٹرم میموری کے لیے یہ ضروری ہے. یعنی ہم کو اچھے سے بیٹھنا ہے، پھر اچھے سے یاد کرنا ہے ایک آیت کو، یا بلکہ بعض وقت ایک آیت پوری یاد بھی نہیں کر سکتے تو اس کو آدھا کر کے یاد کرنا پڑتا ہے. تو یعنی کم سے کم کی بات کر رہی ہوں میں. وہ تو زیادہ بھی لگ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کا ذہن الگ ہوتا ہے اور ہر انسان کی کیپیسٹی الگ ہوتی ہے.
تو 10 to 15 ٹائمس تو ایٹ لیسٹ ریپیٹ کرنا ہوگا. ہم سمجھتے کہ چلو یاد ہو گیا، لیکن نہیں، ادھر سے یاد ہو جاتا ہے پھر ادھر سے بھول جاتے. اس میں ہم کو صبر چاہیے، یعنی ریپیٹ 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 کرتے رہنا ہے. اگر صبر نہیں تو ہم ریپیٹ نہیں کرتے، یعنی جلدی بیزار ہو جاتے ہیں. اور شیطان جو ہے سو چاہتا ہے کہ جلدی جلدی کرو، آگے بڑھو اور پیچھے سے بھول جاؤ. اور جلدی جلدی نہیں کرنا ہے، آرام سے پورا، جب تک کہ پکا نہ ہو ہم آگے نہیں بڑھنا ہے. یہ اس کے بارے میں آگے لوں گی. یعنی صبر بہت ضروری ہے، اور صبر وہی کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. اور اللہ سے جب محبت کرتا ہے تو وہ بار بار پڑھنے میں اکتاتا بھی نہیں، اور اس کو مزہ آتا ہے زیادہ پڑھنے میں. تو جتنا زیادہ وہ پڑھے گا، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اجر کتنا ہے اس کا. دیکھیے ایک لفظ نہیں، ایک حرف کے 10 نیکیاں ہیں، اور رمضان میں تو کئی ملٹیپلائی ہو جاتے. تو یہ سوچ لے کہ ہم ریپیٹ جتنے بار کریں گے ہماری نیکیاں بڑھتے رہیں گے، ہے نا. تو اس لیے صبر ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، یعنی بالتحلم یعنی برداشت کرنا. علم حاصل تبھی ہوتا ہے جب ہم سیکھنے کے لیے ٹرین کرتے ہیں اپنے آپ کو، اس کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے. ان سب کے لیے کیا ضروری ہے؟ صبر کا ہونا ضروری ہے. صبر کا ہونا بھی ضروری ہے، اور سیکھنا کیا ہے؟ صبر. یعنی جو بھی ہم سیکھتے ہیں تو صبر کرنا ہے. تو ایک ہی آیت بار بار ریپیٹ کرنا، کبھی ایک ہی آیت پہ اٹک جاتے ہیں تو بیزار ہو جاتے ہیں. تب صبر سے بیٹھنا ہے. دیکھیے جب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت ہم یاد کرنے بیٹھتے ہیں، یاد ہوتی نہیں، کئی بار ریپیٹ کرنے پر بھی بعض وقت نہیں ہوتی یاد، تو جب بیزار ہو کے بند کر دیتے ہیں. نہیں، یہ شیطان کی چال ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ بس ہے، اب بس ہو گیا، نہیں ہو سکتا، اس طرح سے، یعنی وہ خواہشات کی طرف ڈھکیلتا ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کئی ہمارے گھر کوئی آتے ہیں یا پھر باتوں میں بیٹھ جاتے ہیں، یا انٹرسٹنگ کوئی ٹاپک پہ بات ہوتے رہتی، تو ہمارے ذہن ادھر اگر ڈائیورٹ ہو گیا تو ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر کھانے میں دل ہے تو کھانا کھانے کی طرف دماغ جاتا ہے، تو چلو چلو جلدی جلدی کرو. نہیں، یہ سب ساری چیزیں چھوڑ کے پورا ذہن کو بالکل ہر چیز سے خالی کر کر بیٹھنا ہے، اور ٹک کر بیٹھنا ہے. اور دل میں کئی وسوسے شیطان ڈالتا ہے، تو صبر کرنے کی باری اب آتی ہے. جب ہم کو مشکل ہوتی ہے یاد کرنے میں، تو وی شوڈ فائٹ دوز ڈیزائرز. ہمارے جو بھی خواہشات رہتے ہیں اس سے فائٹ کرنا ہے، جم کے بیٹھنا ہے، اور کئی بار پڑھنا ہے، یاد کرنے تک نہیں اٹھنا. یہ یاد رکھیے، کبھی بھی ہم جب بیٹھتے ہیں قرآن یاد کرنے کے لیے، تو جب تک کہ یاد نہ ہو نہیں اٹھنا جگہ پہ سے. وہ آیت کو کمپلیٹ یاد کر کے ہی اٹھنا. یہ ہے صبر. صبر سے بیٹھنا ہے. کبھی بھی ہم قرآن کا علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو ٹرین نہیں کرتے. کس کے لیے ٹرین نہیں کرتے؟ صبر کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصبر ضیاء، یعنی پیشنس از لائٹ، اٹ گیوز یو، اٹ ہیلپس یو ٹو گیٹ دا لائٹ. سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں بھی ہے، سورہ عصر میں بھی ہے. یعنی صبر کے بارے میں قرآن کی آیتیں بہت زیادہ ہے، تو ہم کو جو ہے سو صبر کرنا ضروری ہے. صبر سے ہی ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. صبر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم میں جو ہے سو صبر کو انڈیل دے. باپ ہے ان کے عظیم بہت، اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت. بچوں کو پڑھا کے کلام خدا، دی ہے حسین تعلیم بہت. ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت،
اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت، بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دی ہے ہنسی تعلیم بہت. بچہ قرآن سنائے گا قبر میں اعلیٰ آئے گا. بچہ قرآن سنائے گا قبر میں اعلیٰ آئے گا. باپ کو جنت ہوگی دان، بنوں گا میں حافظ قرآن.